اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو آخری زمانے میں شام کا گورنر بنا کے بھیجا. شام کا گورنر، آخری زمانہ تھا 9 ہجری کے بعد کا. اللہ کے رسول پیدل چلے، حضرت معاذ ابن جبل سوار تھے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسی بے ادبی ہے، میں سوار آپ پیدل، یا تو اجازت دیجئے میں اتر جاتا ہوں، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے، یا آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں. کہا کہ نہیں معاذ، اللہ کی راہ میں چند نیکیاں لینے کا مجھے موقع ملا ہے تو میں کیوں نہ چھوڑ دوں. رسول جیسی شخصیت. معاذ کی باگ پکڑے چل رہے تھے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی اترنے کی. معاذ تم بیٹھے رہو. یہاں تک کہ مدینے کا بارڈر آ گیا. یہاں سے اب شام کو نکلنے والے تھے، اور رکاب میں جہاں پر کیا ہے گھوڑے کے اوپر رکھ کے پاؤں رکھ کے چڑھا جاتا ہے اسے بولتے ہیں رکاب. جس طرح کیا ہے گاڑیوں کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں، اسی طرح گھوڑوں پہ کیا ہوتا ہے ان کے زین کے ساتھ رکاب ہوتا ہے جس میں پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں. جب وہاں تک پوزیشن آ گئی اور وہ چڑھ کے جانے لگے اور اللہ کے رسول انہیں باغ چھوڑ کے جانے لگے، کہا معاذ ایک نصیحت کرتا ہوں یاد رکھو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی مرتبہ جب تم شام سے لوٹو گے تو شاید میں نہیں رہوں گا، میری قبر پر سے گزرو گے. حضرت معاذ دھار دھار رونے لگے. اللہ کے رسول ایسے وقت میں مجھے جدا کرتے ہیں آپ؟ میری تو شدید خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا ہے وفات بھی قریب ہے اور میں اگلی بار آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، اور ایسی حالت میں آپ کہتے ہیں کہ شام کا گورنر بن کے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. لیکن رسول میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. کہا کہ نہیں معاذ، میرا حکم یہی ہے کہ تم جاؤ. تو معاذ نے کیا ہے پتھر کی طرح اپنے دل کو باندھ لیا. پھر ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ ایک آخری وصیت تمہیں میں کرتا ہوں، ذہن میں رکھنا، کیونکہ تم گورنر بن کے جا رہے ہو، بڑے بن کے جا رہے ہو، سب تمہارے ماتحتی میں ہوں گے، تمہارے پاس پاور ہے. اب دیکھو یاد رکھو، ایاک ودعوۃ المظلوم فإن بینہ وبین اللہ حجاب. دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. خواہ کافر ہو، خواہ مشرک ہو، خواہ ملحد ہو، خواہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، اللہ اور اس کے دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ فوراً قبول کرتا ہے. اللہ فوراً قبول کرتا ہے مظلوم کی بد دعا. یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں کافر ہے. جن بیویوں کو پیستے ہیں شوہر، جن سسرالی گھرانوں کے اندر بہوؤں کو تذلیل کیا جاتا ہے، یاد رکھو وہ مظلوم ہیں. اگر ان کی نکلی ہوئی اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملی تو وہ آہیں سب مل کے عذاب کی شکل میں تمہیں آخرت میں ملیں گی. اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. دیر ہو سکتا ہے. جن جن گھروں میں بہوؤں کو لا کر جیٹ اور ننن کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں، جن جن گھروں میں کیا ہے کام والی سے بدتر سلوک کر کے بھی کیا ہے انہیں کھانا تک برابر نہیں دیا جاتا ہے، جن جن گھروں کے اندر آپ کو تمام کام تقسیم ہوتے ہیں صرف بہو کے لیے، خود اپنی بیٹی ننن کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کی قسم یاد رکھو ان کے زبان سے نہیں، ان کے دل سے نکلنے والی آہ کو بھی اللہ بغیر کسی رد و قط کے قبول کرے گا. اور وہ آہیں یا تو تمہیں دنیا میں برباد کریں گی یا آخرت میں. اچھی طرح یاد رکھ لو، جتنے سانسیں ظالم ہیں نا وہ گردے فیلئر ہو کے مرتی ہیں. ڈائلیسس کھاؤ بھگتو، ہاں کیوں نہیں کرے گا اللہ؟ بیڈ میں ایسے پڑھاتا ہے مرتے وقت 3-3 4-4 سال کوما میں پڑی رہتی ہیں. ہاں غلاظت کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے. ایسے پھر آتا ہے اللہ، پھر اس کے بعد بلاتا ہے. اچھی موت نہیں دیکھ سکتے ساسوں کی عموماً جو ظالم ہے، اچھی موت نہیں دیکھ سکتے، خاتمہ بالخیر نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھو، جاؤ اگر نہیں ہے تو نوٹ کرو اپنے اپنے خاندانوں میں کہہ رہا ہوں، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر پوچھو کتنوں کی ہیں جو ظالمانہ طور پر اپنی زندگی میں ظلم کرتے کرتے انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی بتا دی شوہروں کی خاطر. آخری میں وہی ساس کینسر، وہی ساس گردے فیلئر، وہی ساس بیماروں کا مجموعہ، رگڑ رگڑ کے مرتی ہے، رگڑ رگڑ کے کتے کی جو موت ہوتی ہے. ویسے اللہ یہیں دکھاتا ہے، ظلم کرتے ہو نا بھگت کے جاؤ، یہیں بھگت کے جاؤ. صرف یہاں سے ختم نہیں، وہاں بھی لوں گا پورا پورا بدلہ پھر بعد میں بھی. ہاں
ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے معاشرے کو. اللہ دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ظلم پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ہم نے خاندانوں کی باغ دوڑ ہی ظلم پہ رکھی ہوئی ہے. خود کی بیٹی ہوتی اس کو ایک کام نہیں گھر میں, نئی نویلی دلہن آتی اس کا پورا کچن سنبھالنا. یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ آئی بیوی, تمہارے بیٹے کی بیوی بن کے آئی, تمہارے خاندان کی نوکرانی بن کے آئی. کس شریعت نے ان پر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈالی؟ کون ہے؟ لاؤ ایک حدیث پیش کرو. خاندان کی ذمہ داری کس نے ڈالی؟ شوہر کی اطاعت کی ذمہ داری ڈالی. ہاں, اخلاقی طور پر ساس سسرے کا کچھ خیال رکھ لیتی ہے تو اچھا ہے, اخلاقی طور پر وہ بھی. قانونی ذمہ داری نہیں, قانونی ذمہ داری شوہر کی ہے بس. لیکن یہ بدبخت, اس پر اندھی پٹی ایسی بنتی ہے کہ جو ماں بولے کرو جی وہ, جو تمہاری بہن بولے کرو جی وہ, نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. تو یاد رکھو, تجھے ماں کے ناراض ہونے کا ڈر ہے, اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں. اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دے, اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا, اللہ تبارک و تعالی اس زندگی سے رفع و درگزر کر دے گا؟ نہیں. اللہ اپنے طور پر کوتاہی گناہ ہوتا ہے تو معاف کر سکتا ہے. تمہارا انفرادی گناہ تھا, اللہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں. لیکن بندوں کا ظلم تھا, گناہ تھا, بندے جب تک نہیں معاف کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندے نہیں معاف کرتے. اسی سے ہم نے دیکھا ہے بہت سے مرتے وقت ساسوں کو احساس ہوتا ہے تو بہوؤں سے معافیاں مانگ کے مرتی ہے. میں نے بہت ظلم کیا تھا, آج پا رہی ہوں, بہو معاف کر دو. اس وقت معاف نہیں کر کے کیا کرے گی بہو بھی؟ معاف کر دیتی. ہاں, ہم نے بہت دیکھا ہے, پڑھا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے, سب ایسے ہیں, لیکن آج کا کلچر ہی ایسا ہے. یہ ظلم زیادتی نہ ہوتے ہوئے طلاق جب چاہے جو چاہے. یہ بدبخت ہے, یہ بدنگاہ ہے, یہ رات بھر کسی کے پیچھے پھرتا ہے. یہ معصوم سی عورت اس کے بچوں کو سنبھال کے اس کے رات کے آنے تک تکتی رہتی ہے, لیکن بے وقوف آ کے اس پہ چلاتا ہے, اس پہ گرم ہوتا ہے, اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جاؤ طلاق تمہیں. اب روتی دھوتی ماں کی دہلیز پہ آ گئی, پرسان حال کوئی نہیں. پیسہ کہاں سے آئے, بچوں کو کون پڑھائے, اس کو کون دیکھے؟ پھر معاشرے میں انتشار, پھر معاشرے کے اندر بدکاریاں پھوٹتی ہیں. عورت جائے تو کہاں جائے, مطلقہ جائے تو کہاں جائے؟ کون پناہ دینے کے لیے تیار ہے؟ بغیر اپنی لذت کے ایک پیسہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مرد. آج کا اتنا گرا ہوا مرد ہے, وہ کیوں اس کو پیسہ دے گا رحم و کرم پہ؟ نہیں, تو اپنی عصمتیں لوٹتی ہیں, اپنی عصمتیں لوٹتی ہیں, اپنی عزتیں کھوتی ہیں, معاشرے میں انارکلی پھیلتی ہے, معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے, معاشرے کے اندر کیا زنا پھیلتا ہے. پھر ان کی بھی اپنی کچھ بنتی ہے, تب تک کہ دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے دونوں کا. لیکن وجہ کون بنا؟ مرد. اگر یہ بدبخت طلاق نہ دیتا تو اس معصوم سی بچی جو آج زانی بن چکی ہے ایک گھر والی بن کے زندگی گزار رہی ہوتی. اس نے شروع کیا تھا. اللہ چھوڑ دے گا اس کو؟ اللہ معاف کر دے گا اس کو؟ کیا سوچ رکھیں اللہ کے بارے؟ اللہ ظالم کی سپورٹ کرے گا؟ مظلوم سے اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دے گا؟ پھر تو اللہ انصاف والا کہاں رہا؟ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں, سہبارہ کہتا ہوں, اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے. اللہ منصف ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بدبختوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کا عذاب کا مزہ چکائے گا. معمولی نہیں ہے. تم روزے دار بن جاؤ, لیکن تم بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے. تم تہجد گزار بن جاؤ, تم لوگوں کے سامنے بڑے نمازی بن جاؤ, لیکن معاملات میں تم صحیح نہیں ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے چھٹ کے نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا. وہ جاؤ کسی دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز آیا ہے. رات کے پردے میں تم کیا کرتے ہو, دن کے اجالے میں تم کیا کرتے ہو, وہ سب کچھ معلوم ہے. یہ ظلم کی انتہائیں ہیں مسلمانوں, جو ہمارے رواج میں, ہمارے
اس کے اندر خاندانوں میں برسا برس سے چلے آ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. شادیاں ہوتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, بس ایک گیا گزرا واقعہ بن گیا. سنتے ہیں اچھا ویسا ہوگا کہ طلاق دے لگی انہیں ویسا جیو نہیں کتنے کی شادیاں کر دیا طلاق. پکڑو اس کو, مارو اس کو. ہمارے خاندان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کھیلتا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. یہ اصل میں ہماری مردہ ہونے کی علامت ہے. ہمارے بیٹیوں پہ ظلم ہو, ہمارے بہوؤں پہ ظلم ہو, ہمارے خاندان منتشر ہوں, ہمارے بیٹیاں عصمت دری اور عصمت کو بیچ رہی ہوں, ہماری بیٹیاں زانیہ بن رہی ہوں, اور امت کے نوجوانوں کو خیال تک نہ گزرے کہ امت کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں, پھر تو امت کہلانے کے قابل نہیں, انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں, جانوروں سے بدتر کہلاؤں. اولئک کالانعام بل هم اضل. جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. یہ کیسی زندگی ہے